السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم نئی حدیث کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے حدیث شروع کرتے ہیں کہ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی 10 کلموں کے بارے میں۔ وہ 10 کلمے کیا ہیں؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَإِن قُتِلْتَ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، وَحُرِّقْتَ، اگر تم جلا دیے جاؤ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو بھی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، تم ہرگز جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور اگرچہ کہ والدین حکم دیں تم کو نکلنے کا اپنے گھر سے، اپنے اہل خانہ سے اور اپنے مال سے، تب بھی جو ہے ان کی اطاعت کرنا نہ چھوڑیں، ان کی فرما برداری کرنا نہ چھوڑیں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم کو دونوں حکم دے دیں کہ تم نکل جاؤ گھر سے، اہل سے، تمہارے اہل خانہ سے اور تمہارے مال سے، تب بھی ان کی جو ہے تم فرما برداری کرنا ہے، تم پر ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت۔ پھر فرمایا، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور تم جو ہے نماز فرض نماز کو ہرگز نہ چھوڑو جان بوجھ کر۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً، بے شک جو کوئی چھوڑ دے گا فرض نماز کو متعمداً جان بوجھ کر، فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، پس اس سے اللہ کا ذمہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جائے گا، یعنی اللہ کے ذمے میں وہ نہیں رہے گا، اللہ کے ضمن میں، اللہ کی حفاظت میں نہیں رہے گا، ای فی امن من اللہ، اللہ کے امن میں نہیں رہے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا۔ فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اس سے جو ہے اللہ کا ذمہ جو ہے بری ہو جائے گا۔ ولا، پھر فرمایا، ولا تشربن خمرا، اور تم ہرگز شراب نہ پیو، ہرگز۔ فإنہ رأس کل فاحشۃ، اس لیے کہ بے شک وہ ہر برائی کا جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کا سر ہے۔ رأس سر کو کہتے ہیں، ہر برائی کی جڑ ہے، تو لہٰذا ہرگز شراب کو نہ پیا کرو۔ اس پر بے شمار آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہیں، لیکن حدیث کو پڑھ کر اس کا معنی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کی تفصیلات کو بعد میں معلوم کریں۔
وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور تم پرہیز کرو، اجتناب کرو گناہوں سے، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، پس بے شک گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی اور غصہ اترتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ، اور بھاگنے سے تم اجتناب کرو، من الزحف، جماعت میں سے جہاد کے وقت منہ موڑ کر۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، جب لوگوں کو موت آئے پہنچے، ان کے موت کا وقت قریب آ جائے اور اس وقت تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رکھو اور ثابت رہو، پیچھے مڑ کر نہ بھاگو جنگ میں سے، جہاد میں سے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اور تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، مِن طُولِكَ، تمہارے بچے ہوئے مال میں سے جتنا ہو سکے، لمبا یا چھوٹا جتنا بھی ہو سکے جو ہے، تم اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، تمہارے بہترین مال میں سے، تمہارے لمبے مال میں سے۔ وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اور تم مت اٹھاؤ ان لوگوں سے تمہارے لکڑی کو، عصا کو، ادب سکھانے میں، یعنی تم ادب سکھانے میں ان پر جو ہے لکڑی کا استعمال کرو، اتنا نہ مارو کہ خون آ جائے، بلکہ ادب سکھانے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا مارو، اور ان سے تمہارے عصا کو مت ہٹاؤ ادب سکھانے میں۔ وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اور تم تخفیف کرو اللہ کے لیے ان لوگوں میں جو ہے درگزر کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ان کے لیے کاموں کو ہلکا کر دو، نرمی برتو اللہ کے لیے۔ رواہ احمد شریف کی روایت ہے۔ ان 10 باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 10 کلمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو جاننے والے صحابی، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رموز و اسرار کو جاننے والے صحابی ہیں حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ۔ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال انما النفاق، بے شک نفاق، کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، منافقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، لیکن اب فَأَمَّا الْيَوْمِ، اب کے دن میں جو ہے فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ، بے شک وہ جو ہے کفر ہے، اول ایمان، یا تو وہ ایمان ہے، یا تو انسان اب کے دنوں میں جو ہے کفر کرتا ہے یا تو ایمان میں رہتا ہے، یہ دونوں ہی ہیں۔ نفاق جو تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں تھا۔ یہ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے بچائے۔ اور فصل الثالث بھی ختم ہو چکا ہے، اسی طریقے سے اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ حضرات سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔